بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے کافی وتھ سی یو اندر ایپیسوڈ بائی سی او کلب پاکستان کی اعجاز نثار. ہماری پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں بیفور اینڈ آفٹر کووڈ سب سے زیادہ گروتھ آئی ہے آفٹر دا ریئل اسٹیٹ اینڈ دا فارماسیوٹیکل. دیٹ از دا آئی ٹی سیکٹر. انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ ون آف دا ٹاپ پاکستان کا گروئنگ سیکٹر. اور پچھلے 70 سال میں پاکستان کی اتنی ایکسپورٹ نہیں بڑھی جتنی کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کے حوالے سے 3 بلین کراس کر رہی ہے ڈالرس ٹرمس میں, جو کہ بہت بڑا ایک انسپریشن ہے. اور آؤٹ سورسنگ تو ابھی کے لیے بچوں کے لیے جو ای کامرس کر رہے ہیں, جو دوسرے آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, اور جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے. تو آج ہمارے پاس ایک بڑی شخصیت اسلام آباد سے آئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. مینجمنٹ ہاؤس میں آئے ہیں ولید ریاض صاحب, جو کہ وی پی ایل جو ہے, جو کہ بہت ایک آئی ٹی بیسڈ کمپنی ہے, اس کے یہ کو فاؤنڈر ہیں اور آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرس ہیں اس انڈسٹری کو ماشاء اللہ جانتے ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ آگے کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے اس آئی ٹی سیکٹر کو. تو سر جی پہلے تو عدیل ریاض صاحب بہت شکریہ. کیسا لگا آپ کو مینجمنٹ ہاؤس؟ زبردست جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. بہت خوشی ہوئی آپ کو ملنے کی یہاں پر. آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے بہت اچھا سیٹ اپ ماشاء اللہ بنایا آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے شروع کریں آپ کی لائف میں, کیسے آپ نے اپنا اسکولنگ, آپ کی کالجنگ, آپ کی یونیورسٹی, آپ کا شوق, آپ کی چیلنجز, جو ایک نٹشل میں اپنی جرنی شیئر کیجیے کہ جو لینڈڈ ماشاء اللہ کو فاؤنڈر آف دس کمپنی سے. بیسیکلی I'll try to take you guys back. یونیورسٹی سے پہلے جو ہے وہ جیسا نارمل پاکستان میں جو ہے وہ اس زمانے میں پرابلی لائک 1996 کی بات ہوگی, انجینئرنگ کی بات ہو رہی تھی, اس وقت ڈاکٹریٹ کی بات ہو رہی تھی. یہی اس وقت کامن جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ سوچتے تھے سی ایس ایس کی بات ہوتی تھی. تو آئی اسٹیمبل اپون, میں بھی انجینئرنگ جو ہے وہ اس وقت کر کے کہتے ہیں کالج سے فارغ ہوا. تو کہاں سے انجینئرنگ کیا؟ پی ایف کالج تھا راولپنڈی میں, وہاں سے. تو اب اس وقت بھی آئی ٹی اس وقت جو ہے وہ نئی پاکستان میں. ہاں جی. تو بی ایس سی ایس جو ہے وہ ایک ڈگری لانچ ہوئی تھی کہتے ہیں, اور اٹ واز آئی تھنک پرابلی جس یونیورسٹی میں تھا وہ اس کا ایک فرسٹ بیچ تھا. تو مائی پیرنٹس ور ان سارٹ آف اے ڈیلیما ایز ویل کہ یہ کیا بی ایس سی ایس کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. تھوڑا بہت کمپیوٹر کو گھر میں جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا تھا اس ٹائم پہ, لیکن یہ کہ اوبویسلی پوری فیملی میں میرے خیال سے نان کے دادکے میں کسی کو جو ہے وہ کمپیوٹر کا کوئی نالج نہیں تھا. تو بٹوین 1998 اینڈ 2002 آئی اسٹیبل اپون بی ایس سی ایس کیا. وہ بھی ایک انٹرسٹنگ قسم کی اسٹوری ہے کہ وہ کیسے ہوا. بٹ بائی 2000 اینڈ 2001 آئی میٹ مائی پارٹنر. وہ میرے ساتھ ہی بیچ میں ہی تھے, سید, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی شروع ہوگی وہیں سے. بائی 2002 ایکچولی وی جسٹ ور سیٹلڈ آن دی آئیڈیا کہ جی ہم نے ایک آئی ٹی کمپنی بنانی ہے. اوبیسلی ہم اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے. آئی واز آئی تھنک پرابلی 22. ویسے ابھی بھی آپ ینگ ہیں, آپ کو کس نے کہا کہ آپ سینئر ہو؟ نہیں, وہ والا ینگ نہیں ہے, وہ اوبیسلی اب ڈفرنٹ ینگ ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ آئی واز 22, اوبیسلی ہی واز سیم ایج. اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے یہ ارادہ باندھا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک آئی ٹی کمپنی بنائیں گے. اور اینڈ دس از دا ٹائم جب ہم 9/11 پوسٹ 9/11 امیجیٹ 9/11 کی ہم بات کریں. تو اس وقت بالکل آئی ریمبر جب ہم نے جب کمپنی کھولی 2003 میں, ہم نے جو ہے وہ کمپنی اسٹارٹ کی. عوامی مرکز ایک کہتے ہیں بلڈنگ تھی اسلام آباد میں, وہاں پر جو گورنمنٹ تھی اس نے سبسڈی دی ہوئی تھی آئی ٹی کمپنی کو. نہیں, وہ F5 میں جو سیکٹریٹ ہے نا سارا, جی جو بے نظیر نے بیسیکلی جو وہ کرایا تھا. کسی زمانے میں وہ تھا بہت بڑا, وہ بنا ہوا کھانے پینے. ہاں جی ایگزیکٹلی, مال بنایا تھا. سو اس زمانے میں وہاں پر پرابلی ہاف اے ڈزن یا مے بی میکسیمم 10 صرف کمپنیاں ہوں گی. دیٹ واز اٹ ان دا انٹائر آف اسلام آباد. اتنا کم جو ہے وہ اسکوپ تھا. پروڈکٹیوٹی کا بھی تو آفس تھا. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو اس وقت اسکوپ آلموسٹ آپ سمجھ سکتے نہ ہونے کے برابر. اینڈ اوبیسلی پاکستان جو تھا وہ انگلف ہوا ہوا تھا اس جیو پولیٹیکل سچویشن میں. سو وہاں سے ہم نے جرنی اسٹارٹ کی ہے 2003 میں. فرام ڈے ون وی ور آل, ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم نے سروسز کی کمپنی بنانی ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک ڈائیکاٹومی ہوتی تھی کہ جی سروسز ورسز پروڈکٹ. تو ہم نے کبھی وینچر نہیں کیا. وی ور آل, ہم نے اپنی انویسٹمنٹ سمجھ لیں, اپنا ٹائم انویسٹ کیا. میں اپنے خود جو ہے وہ
کہتے ہیں اپنا گھر سے ڈیسک ٹاپ لے کے گیا. ہم نے جو آفس بنایا یہ 2003 میں, وہاں پر میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بہت بڑی ایک الماری تھی ہم نے بنائی اور وہ ہم لے کے گئے. سو وی اسٹارٹڈ دا جرنی فرام دیئر, اور فرام ڈے ون آئی واز ڈوئنگ کوڈنگ مائی سیلف بیکاز آئی واز این انجینئر, مائی پارٹنر واز این انجینئر ٹو. ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی کوڈ شوڈ کیا, پہلے کسٹمرس کو خود سرو کیا, خود ہی ان کو ڈیولپمنٹ چیزیں کر کے دیں. اور ایز ٹائم وینٹ بائی اپرچونیٹیز آتی رہیں, آئی ہیڈ ٹو کیپ گروئنگ مائی سیلف. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے رول میں گیا, پروگرام مینجمنٹ کے رول میں گیا. اسی طرح ایک ٹائم پہ میں نے ایچ آر کو سنبھالنے کی کوشش کیا, فیلڈ میزریبلی دیئر بیکاز آئی واز ناٹ این ایچ آر گائے. سو لیکن یہ کہ بائی 2015 کمپنی ہیڈ گرون ٹو دیٹ لیول جہاں پر جو ہے وہ آئی ٹک دی چارج آف وی پی آپریشنس بیکاز کمپنی کا اسٹرکچر الحمد للہ اتنا بڑا بن گیا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ آئی ہیڈ ٹو کیپ گروئنگ. So since then I have just running the entire. آپ کی جو کمپنی ہے DPL, اس کی کیا مین پروڈکٹس کیا ہیں, سروسز کیا ہیں جو کہ آپ گلوبلی سیل کر رہے ہیں, یا آپ کا زیادہ آپریشن باہر گلوبل ہے؟ دیکھیں ہمارا 95% تقریباً جو ریونیو آتا ہے وہ فورن سے آتا ہے, ویسٹ سے آتا ہے. کیا کریں آپ, پروڈکٹ بیسڈ ہے سروس بیسڈ؟ سروسز بیسڈ 100%. بہت زیادہ تر لوگ اپنی پروڈکٹس کو کچھ سروسز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بعد میں پھر اپنی انویسٹمنٹ کر کے اپنی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. جی وی آر ان دا پروسیس آف ڈیولپنگ اے پروڈکٹ رائٹ ناؤ, لیکن ابھی جو ہے وی آر 100% سروسز کمپنی. ہمارا ارادہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم ایک پروڈکٹ لانچ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کچھ پائلٹ پروجیکٹ. سروسز کی کس کی نیچر کی, ویب سائٹس کے اوپر ریلیٹڈ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کسٹم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہم بہت سارے اوبویسلی کسٹمرس کو جو ہے وہ ویسٹ میں سرو کرتے ہیں جو کہ اپنے بیک آفیسز کے لیے آئی ٹی سروسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ایک فرنٹ ایک بزنس ہے ہمارا اور ہمیں آئی ٹی سروسز چاہیے. سو اوبویسلی وہ ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اسی طرح یورپ میں ایسے ہی ہے, اسی طرح جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہم سرو کر رہے ہیں کسٹمرس کو جو کہ جن کے بزنسز ہیں, جن کی آئی ٹی سروسز ریکوائرمنٹس ہیں, ایس ایم ایز لیول پہ, کارپوریٹ لیول پہ. اسٹارٹ اپ ہمارے لیے بہت ایک پاورفل ایک بزنس بیس ہے جس کو ہم پچھلے 5-7 سال سے بہت زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور ان ریسنٹ ٹائمز ہم نے ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کیا, 3 سال پہلے سے ہم کام کر رہے ہیں آئی او ٹی میں, انٹرنیٹ آف تھنگس, وچ از 4th انڈسٹریل ریولیوشن میں ون آف دا ٹاپ ٹیکنالوجیز ہیں. تو وہ کمپنی ہم نے 0 سے اسٹارٹ کی اس کے ساتھ سروسز. اس وقت جو ہے وہ ایک سائزبل ٹیم ہم ان کو دے رہے ہیں اور وہ ایویلویٹڈ ہے اس وقت 0 کے بعد سے 3 سال میں $100 ملین پہ اس وقت ایویلویٹڈ ہے. وہ $100 ملین پہ, اور فلوریڈا بیسڈ بیسیکلی کمپنی ہے, آئی اپارٹمنٹ کے نام سے. سو امنگ دیز اور بھی بہت ساری ہماری جو ہے وہ الحمد للہ سکسیس اسٹوریز ہیں کہ جو ہم نے ویسے بھی جو اپنا بزنس ماڈل بنایا ہوا ہے, جو انجن ہم نے اپنی کمپنی کا بنایا ہے, ہم ایک سرٹن ٹائپ کے کسٹمر کو جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ اس طرح کا کلچر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو سلیکون ویلی میں ملتا ہے. دیٹ از دا ٹائپ آف ٹرانسفارمیشن جو ہم نے اپنی کمپنی کی 2012 میں شروع کی تھی. وی آر ویری ٹپیکل ٹائپ کی کمپنی, آئی ٹی کی کارپوریٹ کمپنی ہوتی ہے. وہاں پر جو ہے وہ کیوبیکلز میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باس جو ہے وہ کسی ایک سی او روم میں بیٹھا ہوا ہے, ان اپروچیبل, اس کو کوئی جا کے مل نہیں سکتا. اور اگر ملنا ہے تو جی آپ نے سیکرٹری سے بات کرنی ہے یا اسے ای میل دینی ہے کہ آئی نیڈ این اپوائنٹمنٹ. سو دوز واز دا ٹائم ایکچولی وین وی اسٹارٹیڈ. ہم نے آئی ٹی جب دیکھی تھی 2000 میں, جب ہم مارکیٹ میں گئے تو ہم نے ایسی آئی ٹی دیکھی تھی پاکستان میں, بٹ دیٹ واز ناٹ دا ٹائپ آف کمپنیز جو کہ امریکہ میں بن رہی تھی. جب ہم نے اپنا جرنی اسٹارٹ کی اینڈ وین وی وینٹ انٹو لیٹس سے 2010, تو ہم نے دیکھا کہ یہ کانفلکٹ آ رہا ہے. دا ٹائپ آف کمپنی وی آر ٹرائنگ ٹو بیکم اینڈ دا ٹائپ آف کلائنٹس وی آر ٹرائنگ ٹو اپروچ از اے کانفلکٹ دیئر. تو پھر ہم نے اس وقت اپنی کمپنی کو ٹرانسفارم کیا اور ہم نے کلچر کریٹ کیا اپنی کمپنی میں. اور ہم نے ون آف دا موسٹ انوویٹیو تھنگس جو پاکستان میں آج تک کسی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمپنی میں سے یس سر کا کلچر ختم کیا. تو لائک اٹس ویری کامن ان پاکستان کہ ہم ایک دوسرے کو نا سر سے پکارتے ہیں. اینڈ بٹ اٹ ڈز از ایکچولی یہ آپ کو پتا ہے کولونیل مائنڈ سیٹ ایگزیکٹلی. اینڈ ناؤ دا پرابلم از کہ نالج ورکر وین کولونیل مائنڈ سیٹ کو لے کے چلتا ہے ہی کی ناٹ انوویٹ. تو ہم نے یہ ایک وال ہٹ کی تھی 2012 میں. تو پھر ہم نے اپنی کمپنی کے کلچر کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کیا اور ہم نے ایک فائن لگا دیا تھا اپنے امپلائیز پہ کہ اگر آپ نے سر کسی کو کہا تو آپ $50 جو ہے وہ فائن ہوگا آپ کو. اور ہم نے ایک کیریکٹر بنایا تھا سرکار کے نام سے. I'll share the details with you. تو وہ سرکار جو تھا وہ بیسیکلی یوز ٹو بی ان دا آفس وین ایور اینی بڈی کال سر, وہ اس کو جا کے نا $50 فیڈ کرتا تھا. کیا بات. تو وہ دیٹ ٹائپ آف انوویشن. اپنا جو یس سر تھا وہ یس باس تو نہیں بن گیا. نہیں, ہم نے صاحب کو بین کیا, پھر اس کے بعد ہم نے بھائی کو بین کیا. وہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں نا نہیں بین کو نہیں کیا, وہاں تک نہیں کیا. آگے چلتے ہیں. مجھے ولید یہ بتائیے
کہ پاکستان کی کیا ٹریجیکٹری دیکھتے ہیں آف گروتھ ان آئی ٹی سیکٹر ایکسپورٹ, کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ریمیٹنس چاہیے, زر مبادلہ چاہیے ان ٹرمز آف ڈالرس, اور آئی ٹی سیکٹر ایک ہوپ ہے. شہباز شریف صاحب نے ابھی پرسوں ایک اپنی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ $10 بلین کا ہمارا ٹارگیٹ ہے نیکسٹ فیو ایئرس میں آف ایکسپورٹ آئی ٹی ریلیٹڈ جو سروسز ہیں ہمارے جو فری لانسرس. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس انڈسٹری کا ریپرزینٹیٹیو ہیں, بزنس لیڈر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 3 بلین پہ ہم کھڑے ہیں, اور یہ کیا یہ ممکن ہے, کیا پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. پچھلے چند سالوں میں بہت اس میں جو ہے وہ پروگرس ہوئی ہے. وی ہیو بن لکی, دس انڈسٹری ہیز بن لکی کہ وی ہیڈ سم فیوریبل لیڈرز جنہوں نے جو ہے نا وہ سنا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مین پاور ہے. اس وقت ہیومن ریسورس ہے. ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت انپریسیڈنٹڈ ہے. آج تک پاکستان نے اپنی 20-25 سال کی جو آئی ٹی کی ٹریجیکٹری اگر آپ دیکھیں تو اس میں آج تک ایسی ڈیمانڈ نہیں دیکھی. اور لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سپلائی جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور کم ہے. اور انفارچونیٹلی انڈسٹری میں جو کمپنیز ہیں دے آر لائک فائٹنگ فار دس اسمال پول آف ریسورس. سو فار اس ٹو بی ایبل ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ 10 بلین کا, ہمیں دیر آر سم تھنگس جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے, کہتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ مل کے کہ مین پاور کو ٹرین کریے, بیکاز ہمارے پاس کیپٹل تو بہت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انڈر 35 جو ہے وہ میجورٹی ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں پاپولیشن ہے جو کہ ریڈی ہے. ٹریننگ کی بات ہے اور ان کو جو ہے وہ اپ اسکل کرنے کی بات ہے. تو کچھ پروگرامز گورنمنٹ نے بھی لانچ کیے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ جو ہے سافٹ ویئر, جی ہاں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے, پاشا ہے, ان دونوں نے مل کے جو ہے پروگرامز بھی کچھ لانچ کیے ہیں. لیکن دیٹس ناٹ انف. اور واٹ از ہیپننگ از کہ انڈسٹری خود بھی جو ہے وہ اب خود یہ اسٹیپ فارورڈ لے رہی ہے. اور we as well we are planning to actually launch an academy within the company. There are many companies جو کہ خود اپنی مدد آپ جو ہے وہ اکیڈمیز جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں, یونیورسٹیز کے لیول کے ایون جو ہے ٹائپ کے اسٹرکچرس کریٹ کر رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنی ان گروتھ کو جو ہے وہ خود فیول کر سکیں. اور اوبویسلی 100% ڈپینڈنسی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ تو نہیں رکھی جا سکتی, بیکاز انڈسٹری نے خود بھی آگے. آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں اس وقت رائٹ ناؤ آپ کے پے رول پہ؟ ہم اس وقت 110 پہ ہیں, اور we are looking at a very good expected forecasted growth this year as well and the next few years as well. یہ جو اسٹارٹ اپس کلچر آیا, ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں ولی سے کہ اسٹارٹ اپس کی کیا چیلنجز ہیں اور کون سے ایریاز میں ان کو آنا چاہیے, ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ موٹیویٹ ہو کے دوسروں کو دیکھ کے اپنی طرف کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کامیاب ہوں, what are the key competence and key resources they're looking for they can be successful? پلیز آپ بتائیں. اسٹارٹ اپ میں سب سے امپورٹنٹ آئی گیس یہی ہے کہ the founder and his obviously اس کے اندر جذبہ کتنا زیادہ ہے, سب سے زیادہ vision exactly. You can even businesses میں کہ آپ جو ہے نا شارٹ ٹرم میں بھی ایون لانگ ٹرم میں ویژن سے جو ہے وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں, لیکن اگر بندے میں جذبہ اور محنت نہیں ہے نا وہ بھاگ جائے گا, جس طرح آپ بتا رہے تھے بھاگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بندے کو یقین ہو, بلیف ہو, کہتے ہیں ہارڈ ورک پہ بلیف ہو. myself I was not I don't look at myself as a visionary person, but my breakthrough was hard work. when I started believing کہ اچھا ہارڈ ورک سے جو رزلٹ ملتا ہے. ہارڈ ورک اور سافٹ جو ہوتا ہے نا اسمارٹ ورک کی مت کو بریک کریں. یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں, کہتے ہیں یار وی ڈونٹ بلیو ان ہارڈ ورک, وی بلیو ان اسمارٹ ورک. یہ مت بریک کریں کہ اسمارٹ ورک ضروری ہے یا ہارڈ ورک ضروری ہے. نہیں, میں ان دونوں کو آنیسٹلی جو ہے نا ان کو کانفلکٹ میں نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون فالوز دی ادر. My belief is that hard work starts and then you become a smart person, then smart work. Intelligent work ho kya aapne what is the most important things to be focused rather than the unimportant pe apna time resources ضائع کر دیا. جس طرح میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں, I started being a guy جو کہ سر نیچے رکھتا تھا اور بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتا تھا, but I hit a wall where I needed to become more smarter to be able to cater to the needs of 100 people or more. So I couldn't just only rely on hard work. تو اب میں I've become a lot more smarter. I've read, میں پچھلے 10 سالوں میں میں نے عادت بنا لی اپنی ریڈنگ کی. میں حالانکہ I was not that type of a guy. تو اب which obviously you know کہ that makes us smart, right? آپ اگر بکس نہیں پڑھیں گے, تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور وہ کنٹینیوس لائف لانگ پروسیس ہے تو آپ اسمارٹ نہیں بن سکتے. سو
again, as I said, कि you start being a hard worker, ठीक है, when you require, you actually become smart by reading books or actually reading anything that you think can make you smarter. जबरदस्त, मतलब बहुत रिक्वायर्ड भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है. मुझे ये बताएं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज लीडरशिप टू यू? कोई दोनों में फ़र्क है? एक ही चीज़ है? क्या है? डू यू डिफाइन अ गुड लीडर, अ गुड एंटरप्रेन्योर? देखिए, अब एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. यू नो, नॉट एवरी लीडर कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. और वो इट कैन बी ओपन डिबेट कि एक एंटरप्रेन्योर जो है बॉर्न है या बेसिकली जो है वो लर्न करता है लाइफ से. लेकिन ये है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास लीडरशिप स्किल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जब एंटरप्राइज बनाएगा, इफ़ इज़ लकी ही बिकम्स एन एंटरप्राइज, बिकॉज फर्स्ट 5 years के अंदर अगर उसने सर्वाइव कर लिया तो फिर वो एंटरप्राइज की तरफ जा रहा है. तो अगर वो लीडरशिप स्किल्स नहीं क्रिएट करेगा अपने अंदर तो वो फेल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. सो ऑब्वियसली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, व्हेन यू स्टार्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको पहले जो है वो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ. तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सो नेचुरली यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आप बिजनेस मॉडल देखते हैं और देखते हैं कि जी कैसे उसके अंदर जो है वो आपके जो है वो आप पैसे कैसे बनाएंगे. ज़ाहिर एंटरप्रेन्योर का काम है कि प्रॉब्लम देखना, फिर ये देखना कि वो उसे बिजनेस कैसे क्रिएट कर रहा है उसमें. फिर आगे जाके जो है वो लीडरशिप स्किल्स उसके लिए मैंडेटरी हो जाएंगी जो उसे क्रिएट करनी है अपने लिए. आगे हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. मुझे ये बताएं कि एक स्ट्रेस जो होता है किसी भी सीईओ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है. 100 बंदे मैनेज करना, ऊपर से बिजनेस मैनेज करना, क्लाइंट्स को मैनेज करना, इधर घर मैनेज करना, बच्चे बीवी मैनेज करना, दोस्त यार, इन 3-4 ऊपर से मुख्तलिफ जो हमारे जो सरकार के जो चार महकमे हैं वो आपको तंग करते हैं. तो 4-5 डिफरेंट किस्म के जो एक दिन के अंदर एक सीईओ का जो टिपिकल डे होता है, इन सबको वो एक रोलिंग स्टोन बनाता है, इधर से उधर से. हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस? वेल, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था सत्या को, वो कह रहे थे कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, वर्क लाइफ हार्मोनी होती है. यू नो, वर्क लाइफ हार्मोनी यानी कि एक ही चीज़ है वो बेसिकली एक तरह की. हार्मनी क्या होती है? हार्मनी मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव रिश्ते में, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है. बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि प्रॉब्ली वर्क और लाइफ को किसी तरह आपने ज़बरदस्ती बैलेंस करने की कोशिश करनी है. हालांकि वो आपने बता दिया, जब जितने मनी, हार मनी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. जितने मनी मैंने पैसों के हार बनाएंगे उतने रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे. सही. क्योंकि सारा आजकल का मसला तो पैसों का है. तो हार मनी का मतलब है मनी उसमें होनी चाहिए. सही. ये भी एक रुख है, ये भी एक तरीका है देखने का. बट लेकिन ये है कि मैं ऑनेस्टली मैंने जो देखा है अपने फ्रेंड्स कोलिग्स को भी देखा है, ऑब्वियसली लीडर्स को, डिफरेंट लीडर्स को टेक में देखा है. मैंने एक चीज़ देखी है जो अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो मैनेज नहीं करते हैं, वो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं. लाइफ यू नो इज लाइफ हैज़ बिजनेस एंड लाइफ हैज़ अ लॉट मोर अदर थिंग्स एज वेल. तो आई हैव अ लॉट ऑफ फन. मैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट एवर हैपन टू मी. कारोबार जो मैं कर रहा हूँ, जो IT कंपनी में चला रहा हूँ. बट आई लव यू नो वॉचिंग माई किड्स. आई लव अराउंड बीइंग माई वाइफ, यू नो उनके इर्द गिर्द. मेरी फैमिली, आई लुक आफ्टर देम, जो एक्सटेंडेड फैमिली भी है. मैं मेडिटेट भी करता हूँ. यू नो मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी फोकस मैंने रखा हुआ है. एंड ये कहीं से आपने सीखा ये वाला IT का बंदा और स्पिरिचुअलिटी जरा अपोजिट लगती है चीज़ें? नहीं, यू नो आई एम अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन आई एम यू नो एंटरप्रेन्योर एंड देन आई एम बेसिकली एन IT पर्सन. सो यू नो आई हैव टू. इडियट्स की लाइफ बड़ी टफ होती है. मैं 3 इडियट्स मूवी से पता गया था मुझे. वो बेचारे वो किस तरीके से वो बेचारे वो जी बिल्कुल स्टडी होती है. जी बिल्कुल ऐसे ही. मैं जब कंपनी स्टार्ट की थी हम 3-3, 4-4 बजे जाते थे. मुझे याद है कि 2000 इट बिकेम सो ओवरवेलमिंग फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग दैट आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इवन यू नो मेंटेन माई सेल्फ बिजनेस वगैरह. मैं समझ सकते हैं कि मैं एक टाइम आया था जब मैं भागने का सोच रहा था, बिकॉज यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग आई वाज नॉट सर्विंग माई सेल्फ. So eventually by 2010, 2012, I figured out कि if I don't serve being a human, तो वो I'll eventually break down. Diabetes, blood pressure, ये इतनी common बीमारियां हैं हमारे माशरे में. और वजह यही है कि अभी ये स्ट्रेस, ये जो चिड़चिड़ापन, ये गुस्से को आप माशाल्लाह वैसे तो बड़े कूल लग रहे हैं, ऊपर से गुस्सा आता है? बहुत कम आता है. बहुत कम आता है. क्या अगर आ जाए तो कैसे मैनेज करते हैं? एक तो ये है कि आप समझ ले कह सकते हैं थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड है. और दूसरा यही है कि एज आई सेड कि यू नो माय जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली स्टार्टेड इन 2012 एज वेल. तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया टू अंडरस्टैंड कि यू नो अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे. तो वो यू नो इट हेल्प. सो
وہ بھی اس نے بھی جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ایوری تھنگ اس طرح کے ایریاز میں جو ہے نا وہ پھر مجھے یہ بتائیں ولید سے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹارٹ اپ کوئی بھی انٹرپرینور کوئی بھی بڑا جو جس نے اپنی کمپنی بنائی ہے تو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس، ان کے فیصلے وہ کرتا ہے. تو آپ ولید ہمیں انلائٹن کریں کہ زندگی میں کون سے 2-3 ایسے فیصلے تھے جو آپ نے ڈیفیکلٹ فیصلے کیے تھے شادی کے علاوہ؟ ہاں جی شادی کے علاوہ there was a time to 2016 میں we had a major crisis in the company اور they had to be made some really tough decisions. We had to let go more than 50 people in the company. We were in a very big company. سمجھ لیں کہ تقریباً 40% ہمیں اپنے جو ہے نا اسٹاف کو لے آف کرنا تھا. اس وقت that was a very very tough decision for me to make کہ اور obviously you know we are all humans right, so I was actually feeling for all those people جن کے لیے جو ہے وہ decisions you know میں نے make کرنی تھی. So looking back what I feel good about is کہ you know I did it in an empathetic way. You know ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہی جو آفس میں بیٹھا ہوا ایک سی ای او ہے اس نے میمو سائن کر کے دے دی ہے باہر اچھا جا کے صرف اپلائی کر رہے ہیں. I found courage to be able to sit in front of all those people, you know, stand in front of those people and say کہ you know shit at his the fan اور ہمیں جو ہے نا یہ decision لینی پڑے گی. So I hope you guys understand. So business میں آپ کو obviously اس طرح کے کرائسس اس کے بغیر آپ گرو نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ آپ ماشاءاللہ اس ایج میں جب بندہ سی او بن جاتا ہے خود لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. آپ کا کون انسپریشن ہے؟ who's your role model, who's your mentor? میں نے کافی فالو کیا ہے رچرڈ برینسن کو. ارلی آن بھی یو نو learned about him because he's a sort of a character جو کہ you know tries to bring a lot of fun in his business. You know his enterprise is amazing enterprise. اور you know we wanted to create a tech company as well جو کہ تھوڑا سا یہ فن والا ایلیمنٹ اپنے اس میں لے گیا. So followed him. ایلون مسک کو ہم نے جو ہے وہ فالو کیا ہے. اسٹیو جابس کو ود رسپیکٹ ٹو کریٹیوٹی یو نو میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا ہے. read his book as well. ابھی سنو اس نے 44 ارب کی خریدی ہے وہ ٹویٹر. $44 بلین میں کہہ رہا ہے وہ بیسیکلی. میں تو 44 روپے ہی بولا ہاں جی وہ خرید لی اس نے جی ٹویٹر لے لیا جی. آپ کون سا لے رہے ہیں ویسے؟ دیکھیں ہوپ فلی یو نو فیس بک تو نہیں خرید لیں گے؟ نہیں ابھی پلان نہیں ہے. ابھی تو وی ہیو آور اون پلانز آف گروتھ ان دی نیکسٹ فیو ایئرز سو دیٹس ویئر وی فوکس. کتابوں کی آپ نے بات کی. ہم ان سے پوچھتے ہیں ولید سے کہ ولید ایز اے بک لور تو 3 کتابیں آپ ریکمینڈ کریں ہمارے سننے والے دیکھنے والے تاکہ ہم سیکھ سکیں وچ امپیکٹڈ یور لائف. ویل کیٹلاگ کافی بڑی ہے اس میں 2-3 چوز کر دیں کہ بیسٹ ہی ہے. ون آف دا بیسٹ بزنس بکس جو میں نے پڑھی تھی وہ فاؤنڈر آف نائکی پڑھی تھی. شو ڈاگ کے نام سے ان کی کتاب ہے. شو ڈاگ جی بہت اچھی لگی تھی مجھے. اسی طرح جو ان کی ایک فرسٹ کتاب تھی میرے خیال سے رچرڈ برینسن کی, مجھے ایگزیکٹ اس کا نام نہیں یاد, وہ کافی مشہور ہے. I really like that. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیو پاور کے نام سے کتاب پڑھی تھی. وہ نیو پاور کے نام سے وہ بیسیکلی سوشل میڈیا کی پاور اور پریویس پاور کے بارے میں کمپیریزن کر کے پریزنٹ کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ آتھرز از میلکم گلیڈویل. ان کی میں کتابوں کو بہت فالو کرتا ہوں. وہ جو آؤٹ لائر ہے ایگزیکٹلی کمال کی کتاب ہے جی. تو مطلب یہ آپ اپنی بھی کتاب کو لکھ رہے ہیں کیونکہ ہر انٹرپرینور کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے. جس کا دل کرتا ہے کبھی میں سکول میں بیٹھوں تو کتاب میں اپنی ایک کتاب اپنی پروڈیوس کروں لکھوں تاکہ لوگ اسے سیکھ سکیں. Probably you know after retirement I guess you know ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے. انٹرپرینور کی زندگی میں ریٹائرمنٹ ہوتی نہیں. ہاں نہیں کہہ سکتے والے بندے ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہہ سکتے ہیں بٹ ابھی کوئی پلان نہیں ہے. آپ کا آئیڈیا آف ہیپینس کیا ہے؟ آپ کے چہرے پہ بڑی ایک اسمائل سی ہے, مسکراہٹ ہے, کیا راز ہے اس کا؟ being بہت گیور ہیں, سارا کما کے بانٹ دیتے ہیں یا کوئی کیا راز؟ I think sharing obviously has a lot of value. میں سمجھتا ہوں کہ you know اوور ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے. لائف کو جو ہے وہ ان ٹوٹیلٹی دیکھنا چاہیے. یو نو کریشن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. ہیپینس کی ریسیپی بتائیں اپنی. That's a difficult thing to answer actually. سکسیس کا بتا دیں کہ 3 انگریڈینٹس سکسیس کے لیے جو آپ کی اپنی ریسیپی ہے آف سکسیس کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنے ایک اس میں زاویے میں دیکھنا چاہیے. کسی چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا, کسی چیز کو بھی جو ہے نا سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. یو نو فیملی ہے, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اس کو ویلیو دینا چاہیے. جسے کہتے ہیں نا آپ جو ورک لائف بیلنس کی بات کر رہے تھے. ایز اے ہیومن بینگ آئی نیڈ ٹو سرو مائی سیلف, یو نو وچ مینس آئی نیڈ ٹائم فار مائی سیلف, وچ مینس کہ مجھے خلوت چاہیے دن میں.
آج کل 1 گھنٹہ مجھے اپنے آپ میں بیٹھ می ٹائم بولتے ہیں, می ٹائم بولتے ہیں, ایگزیکٹلی. اور نہ وہ ملینیل می ٹائم نہیں, لیکن ایکچوئل می ٹائم. بیگم اجازت دیتی ہیں کہ ایکسکیوز می یہ بھی میرا ٹائم ہے. I have designed the day in accordance to that, وہ دیتی ہیں. ہمارا می ٹائم ہو ہی نہیں سکتا, وہ بھی ٹائم میرا ہے. نہیں وہ ہے اس طرح. تو اس طرح جو ہے وہ بینگ این انٹرپرینور میں نے اس کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اپنے کاروبار کو ایک سرٹن ٹائم دیا ہوا ہے. اس سے باہر جو ہے نا میں اس ٹائم میں بیگم آتی ہے نہیں آتی. وہ اس کا ٹائم ان کو پتا ہے کہ بھائی دس از دا ٹائم. کی جو لائف ہوتی ہے کوئی ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ بیچارہ بیلنس نہیں کر پاتے. جی میں لیکن آئی ہیو لرنڈ اوور دا لاسٹ 20 years to how to design my life so that I am able to actually be happy by the end of the day. کام کرتی ہیں یا نہیں, میں مسز کام نہیں کرتی, ہاؤس وائف ہیں. ہاؤس وائف. بچے کتنے ہیں؟ 3 بچے. بڑے ہو گئے. ایلڈسٹ جو ہے وہ 14 ہے, پھر 12 ہے بیسیکلی. پھر لے کے آ رہے ہیں اپنے بزنس میں, یا ان کو بھی کہہ رہے ہیں بنو جو ان کی اپنی ڈیسٹنی ہے, دیکھتے ہیں اپنی ڈیسٹنی ہے. وی جسٹ مائی جاب از ٹو ہیلپ دیم گرو, دے ول پروبلی فائنڈ دیئر اون ڈیسٹنی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو لاسٹ ایک سوال ہے کہ ویمن امپاورمنٹ, بہت زیادہ آج کل ورک پروسیس پہ نا خواتین آ رہی ہیں, اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی خواتین بہت کم ہے. میں نے دیکھا زیادہ تر میل ڈومینیٹڈ یہ بھی سبجیکٹ ہے. ویمن امپاورمنٹ اسپیشلی ان آئی ٹی سیکٹر میں کیا کہتے ہیں؟ آئی تھنک پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. دیر از ہم بھی ایکچولی فوکس ہیں اس وقت اپنی کمپنی میں ٹو بی ایبل ٹو کریٹ اے اسپیسیفک پرسنٹیج کے انشور کریں کہ وہاں پر ہم وومن کو جو ہے وہ لے کے آئیں. سو دیر از, ہمیں یہ پتہ ہے کہ کچھ کی رولس تو ڈیفینیٹ ہیں آئی ٹی سیکٹر میں جو کہ وومن بہت اچھا پلے کر سکتی ہیں. جیسے ایچ آر میں بہت اچھا پلے کر سکتی ہیں, کیو اے کے اندر بہت اچھا پلے, کوالٹی کے اندر بہت اچھا پلے کر سکتی ہیں. تو کچھ کی ایڈمنسٹریٹو ایریاز بھی ہیں. پوٹینشیل تو بہت ہے. ایون اب ڈیو میں آ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں. وہ نے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت, اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی انکریجمنٹ گھر سے بہت چاہیے, پیرنٹس کی انکریجمنٹ چاہیے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 5 یا 10 بیچز ہوتے تھے کتنے فاسٹ کے, اب دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پرابلی ملٹیپلز آف 10 کہ وہ بیچز صرف ٹیکنالوجی پہ فوکس کر رہے ہیں, بیکاز وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی نہیں ہے. So which automatically means کہ girls are going to be coming out in technology a lot more in the next few years. آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. میسیج کیا دیں گے کیونکہ نئی نسل کے پاس اس وقت 2 چیلنجز ہیں. ایک ہے ہوپ لیسنس, ان کو پاکستان میں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا, اور جاب لیسنس ایٹ پیک آئی ناؤ ڈیز, کیونکہ بہت کمپنیز نے کیونکہ پروفٹ ریسٹرکچرنگ کیا, لے آف کی. کیا میسیج آف ہوگا آپ کے پاس نئی نسل کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسٹیئنگ پازیٹیو از کریٹیکل. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آئی کین ٹیل یو کہ سمجھ لیں کہ جو ڈیمانڈ ہے نا, ہم ٹوٹل اس کا ابھی 30% بھی سرو نہیں کر پا رہے. 70% ڈیمانڈ ابھی پوری نہیں ہو پا رہی. مطلب ڈیمانڈ اتنی بڑی ہے. اب بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیچز جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسکل کو میٹ نہیں کر پا رہے, جو کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہے. سو آئی واز ٹاکنگ ٹو اے گائے لائک پرابلی 2 ہفتے پہلے, تو ان کو میں نے یہی بتایا, میں نے کہا بیٹا اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ ہم سے میرج نہیں ہو رہی, آپ جو ہیں وہ اسکل کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ٹرین کریں, 2 مہینے میں آپ کو جاب مل جائے گی. سو اس وقت بلیو می کہ 2-3 مہینے کا کوئی کورس کر لے, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کا, آئی ووڈنٹ ریئلی گو انٹو دیٹ, اور ہی از ایلیجیبل فار اے جاب رائٹ ناؤ اینڈ اے ویری ویری ویل پیڈ جاب اس وقت اویلیبل ہے. سو بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے. جی, اور میں آپ کو جس طرح بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ کمپنیز اپنے پاؤں پہ خود جو ہے وہ چل کے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس بنا رہی ہیں تاکہ وہ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 مہینے میں ٹرین کریں اور ان کو ہائر کریں. تو اس وقت جو ہے وہ سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے. سو ڈیفینیٹلی پازیٹیو رہنا چاہیے, اپ اسکل کریں اپنے آپ کو, اور ہارڈ ورک پہ بلیو کریں. ہارڈ ورک کے بغیر جو ہے وہ آپ لیڈر نہیں کلائم کر سکتے. جاب آپ کو شاید مل جائے گی, بٹ آپ شارٹ ٹرم میں کچھ گین کر سکیں گے, لانگ ٹرم میں وداؤٹ ہارڈ ورک دیر از نو سکسیس. ولی جاتے جاتے کوئی آپ کو فیض, کوئی غالب, کوئی اقبال, کوئی ادب سے اگر کوئی دوستی ہے ہی ہے, کوئی اچھا سا شعر, کوئی اچھی سی کوئی لائن کوئی سنا دیں, ہم اس کو آج کے سیشن کو ریپ اپ کریں. خوبصورت سا جملہ کوئی. میں ایکچولی شعر و شاعری ویسے اتنا مجھے شوق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انسپائریشن بہت سارا ڈرا کی ہے اقبال سے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو I believe in what he said, and I think اس میں جو ہے وہ اس پہ بلیو کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. So that would be my last word, I guess. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ ولید, آئی ریئلی آنرڈ. ہم نے
वलीद साहब के जो अगर रैप अप करूँ आज के सेशन को कि कहाँ से एक इंजीनियरिंग किया 1996 में, कहाँ कंपनी बनाई और वहाँ कंपनी को स्केल अप किया, और एक नया फील्ड था जिसके अंदर जब कोई नहीं आता था, लेकिन जो रेसिपी ऑफ सक्सेस मैं समझता हूँ कि अगर उसके साथ एक तड़का लगा दें, क्योंकि इनका जो मेन जो वर्ड है अच्छा की वर्ड हार्ड वर्क है, देन स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क के साथ हमारी नीयतें ठीक हो जाएँ, हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक हो जाए तो नो वी बिकम अनस्टॉपेबल। तो ये वाली चीज़ है कि अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लें। और आखिरी बात, इतनी ज़्यादा डिमांड है, मैं नई नस्ल के बच्चों को ये कहूँगा कि खुदा के लिए जॉब करो ना, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें कि जॉब आपके पीछे भागे, आप जॉब के पीछे ना भागें। और तीसरी चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बताई कि सिर्फ 3 महीने के अंदर स्किल्स डेवलप कर लें। कोई भी टेक्नोलॉजी का स्किल, आपको 3 साल की डिग्री ज़माना ख़त्म हो गया, खुदा के लिए ये PhD MBA छोड़ दें और सिर्फ अपनी स्किल डेवलप करें और अपने लिए रोज़गार पैदा करें और इस मुल्क की GDP में, इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। इजाज़त सर को इजाज़त दें CEO टुडे TV के ऊपर और फेसबुक पे, और क्वेश्चन आंसर में कोई आप समझते हैं आपके कोई इस तरह की और इंस्पायरिंग स्टोरी है वो डू शेयर विद अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।